الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ برادران اسلام، ذی الحج کا مہینہ اپنے اختتام کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے یہ ذی الحج کا مہینہ، یعنی اسلامی سن ہجری کا 1441 ہجری کا اختتام ہونے جا رہا ہے۔ یکم محرم الحرام، جہاں سے ہم مسلمانوں کا نیو ایئر یعنی نیا سال شروع ہوتا ہے، تو یکم محرم سے 1442 ہجری شروع ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ، کہ سال کے مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 شہر 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، اور یہ اس وقت سے ہیں یوم خلق السماوات والارض، جس وقت سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بہت ہی محترم عظمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں ایک مہینہ اشہر حرام میں سے محرم کا مہینہ بھی ہے۔ ذی قعد، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 اسلامی مہینے ہیں جن کو اشہر حرام کہا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں کفار و مشرکین بھی ان مہینوں کی بڑی عزت، احترام اور تکریم کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کے لیے بھی ان مہینوں کو محترم اور عظمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ ہم مسلمانوں کا اسلامی کیلنڈر محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ آج اسلامی کیلنڈر کے محرم الحرام سے ابتدا کرنے کا پس منظر آپ دوستوں کے سامنے عرض کرنا ہے۔ 17 ہجری میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت یمن کے گورنر تھے، ان کے پاس مختلف اوقات میں مختلف ہدایات دینے کے لیے، مختلف احکامات کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خطوط لکھ کر روانہ فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ خطوط لکھتے تھے، خطوط روانہ کرتے تھے، اس وقت تاریخ لکھنے کا کوئی دستور نہیں تھا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ امیر المؤمنین کا یہ فرمان کب جاری ہوا، کس تاریخ کو جاری ہوا، اور یہ خط ان کے کس سال کا لکھا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ تو انہوں نے یہ بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھ کر بھیجی کہ اگر آپ ایسا کر لیں کہ جب یہ خط آپ لکھ کر روانہ کر رہے ہوں اس وقت کی تاریخ آپ لکھ دیں، سال لکھ دیں، تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کب سے امیر المؤمنین کی طرف سے یہ فرمان ہمارے لیے جاری ہوا، اور ہمیں یہ پرکھنے میں بھی آسانی ہوگی کہ یہ خط کس سال کا ہے، اگلا خط کس سال کا ہے، ان کے متعلق بھی ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دل میں اس بات کی بڑی اہمیت پیدا ہوئی کہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو اس وقت کے جلیل القدر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ذی رائے تھے، اہل حل و عقد تھے،
ان کی میٹنگ بلائی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور ہر قوم کا اپنا سال ہے، اپنا کیلنڈر ہے۔ ہندوؤں کا سال بکرمی ہوتا ہے، ان کے بھی 12 مہینے ہوتے ہیں، وہ اپنے ہیں، ان کے الگ کیلنڈر ہے۔ عیسائیوں کا اپنا الگ کیلنڈر ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام مجمعین کی میٹنگ بلا کر ان کے سامنے یہ رائے رکھی کہ ایسا ہمارا اسلامی کیلنڈر بھی ہونا چاہیے جن میں ہم اپنے معاملات وغیرہ سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے رائے پوچھی گئی، تو مختلف صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی طرف سے مختلف رائیں سامنے آئی۔ بعض صحابہ اکرام مجمعین کی طرف سے یہ رائے سامنے آئی کہ ہم اپنے اسلامی سال کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے کریں، وہاں سے ہم مسلمانوں کا سال شروع ہو، ہمارا کیلنڈر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت سے ہو۔ بعض صحابہ اکرام مجمعین کی رائے یہ تھی کہ ہم مسلمانوں کا کیلنڈر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت ملنے والے سال سے شروع ہونا چاہیے۔ اور بعض صحابہ اکرام مجمعین کی رائے یہ آئی کہ ہم اپنے کیلنڈر کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والے سال سے کریں۔ اور بعض صحابہ اکرام مجمعین کی رائے یہ سامنے آئی کہ ہم اپنے کیلنڈر کا آغاز، اسلامی کیلنڈر کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت والے سال سے کریں، کیونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نے یہ سب کا رائے سن کر، سب کی مشورہ سن کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم مسلمانوں کا کیلنڈر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت والے سال سے شروع ہونا چاہیے، وہاں سے ہمارے کیلنڈر کا آغاز ہو، کیونکہ ہجرت کا سال جو ہے وہ اسلام کے عروج کا سال ہے کہ صحابہ اکرام مجمعین نے جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی، آپ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، وہاں مسلمانوں کو اللہ پاک نے ایک ریاست عطا فرمائی، اقتدار مسلمانوں کو عطا فرمایا، اور طاقت، قوت اور غلبہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت والے سال کو اپنے کیلنڈر کا آغاز فرمایا، تو وہاں سے یہ اسلامی سال کا آغاز ہوا۔ تو اب جو محرم شروع ہوگا، اس محرم میں 1442 ہجری، یعنی آپ علیہ السلام کے ہجرت والے سال سے 1442 سال گزر جائیں گے، 1442واں سال شروع ہوگا۔ مسلمان کیونکہ ایک الگ اسلامی شناخت ہم رکھتے ہیں، الگ ہماری تہذیب ہے، اور ہم اپنی تہذیب کے لیے کسی غیر قوم کے آگے بھیک مانگیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جہاں پر ہم مسلمانوں کے اور بہت سے شاعر ہیں، تو ہم مسلمانوں کو اپنا اسلامی کیلنڈر بھی یاد ہونا چاہیے، اسلامی مہینے بھی ہم مسلمانوں کو یاد ہونے چاہیے، اسلام کے کیلنڈر کے متعلق بھی ہمیں معلومات ہونی چاہیے، اور مسلمان اسلامی کیلنڈر کو استعمال کرتے رہے، یہاں تک کہ خلافت عثمانیہ کا جب 1924 میں مصطفیٰ کمال اتاتورک نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا، تو ان کے خاتمے کے ساتھ جہاں پر اس نے اور بہت سے اسلامی شعائر پر پابندی لگا دی، تو وہاں پر اس نے اسلامی کیلنڈر کو استعمال کرنے پر بھی پابندی لگا دی، اور اسلامی کیلنڈر پر پابندی لگانے کے ساتھ اس نے عیسوی کیلنڈر کو استعمال کرنے کا حکم دیا۔ وہاں سے شروع ہوا تو آج تک ہم مسلمانوں کے اندر وہ عیسوی کیلنڈر رواج پا چکا ہے۔ ہم مسلمانوں میں سے بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کو اسلام کے کیلنڈر کے متعلق کوئی معلومات نہیں ہے۔ اور یہ محرم کا مہینہ جب شروع ہونے والا ہے، بہت ہی محترم مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل۔ اب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ محرم، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے مہینے کے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، فرض نماز کے بعد افضل نماز۔
تو محرم کے مہینے رمضان المبارک کے بعد سب سے فضیلت جن روزوں کو سال بھر میں حاصل ہے وہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا ہے۔ عاشورہ ہم مسلمانوں میں یہ لفظ بہت عام ہو چکا ہے، عاشورہ کا لفظ۔ عاشورہ 10 محرم کے دن کو کہا جاتا ہے۔ عاشورہ کا لفظی معنی بھی یہی ہے، 10واں دن، محرم کا 10واں دن۔ تو اس وجہ سے ہم مسلمانوں میں یہ مشہور ہو چکا ہے عاشورہ کا دن ہے جی، آج عاشورہ کا دن ہے۔ تو عاشورہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے، عاشر سے، عاشر کا معنی ہوتا ہے 10، تو عاشورہ 10واں دن، محرم کے 10ویں دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ تو صحابہ کرام اجمعین کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، سوال رکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کی تعظیم تو یہودی بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، وہ بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی اس دن روزہ رکھیں تو کیا ہم مسلمانوں کی یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مشابہت تو نہیں ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آئندہ سال ہم 9 اور 10 محرم کا یا 10 اور 11 محرم کا یعنی 2 روزہ رکھیں گے۔ یہودی ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کا، ہم دو روزے رکھیں گے تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت سے بچا جائے۔ اس وجہ سے علماء اور فقہا فرماتے ہیں کہ اکیلا 10 محرم کا روزہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے، 10 محرم سے پہلے ایک دن کا روزہ رکھیں یا 10 محرم کے بعد ایک روزہ شامل فرما دیں، 9-10 کا رکھیں یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 محرم کی یہ بھی فضیلت ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص 10 محرم کو یعنی عاشورہ کے دن کے اندر اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں وسعت سے کام لیتے ہیں، یعنی خرچ کرنے میں جو ہے وسعت اور گھر والوں کی ضروریات سے بڑھ کر ان کے اوپر خرچ کرتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پورا سال اللہ رب العالمین اس کو وسعت عطا فرمائیں گے، پورا سال اس پر کبھی تنگی نہیں آئے گی۔ تو اس وجہ سے یہ محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، انشاءاللہ العزیز آگے بھی محرم کے مہینے کے حوالے سے مختلف ویڈیوز آپ حضرات تک پہنچتی رہیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔